کا آغاز کرتا ہوں. اچھا یہ لوگ کہیں گے پہلا ہی سوال آپ نے ایسا انتخاب کیا, تو بھائی ہے سوال تو کروں گا پھر. حضرت یہ خواتین کا بائک چلانا کیسا ہے؟ آج کل بہت سے مقامات پر لڑکیوں کو بائک چلاتے دیکھا جا رہا ہے اور یہ رجحان ایسا سب بڑھ رہا ہے, تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کے نزدیک خواتین کے لیے جو نا ہر اس مسئلے کو منتخب کیا جاتا ہے جو ان کے تحفظ پر مبنی ہو. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ نماز کے مسائل میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ کونیاں بچھا کر نماز ادا کرتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس طرح اپنی بازو کو نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے. لیکن خواتین کے لیے پردے کی وجہ سے حکم ہی ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں. نماز کا مسئلہ تک بدل دیا گیا ان کے لیے. اللہ اکبر. تو خواتین جب بھی وہ پردے کی بات کرتے ہیں نا تو خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں تو پابند کر دیا جاتا ہے ہر چیز کے اندر. اللہ. اس میں صرف ایک مثال دے کے پھر مسئلے کی طرف آتا ہوں. دیکھیں پرائم منسٹر جو ہے نا وہ روم میں اکیلا بیٹھتا ہے اور مخصوص افراد کو اجازت ہوتی ہے اس سے ملاقات کی. ٹھیک ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے سیکیورٹی میں نکلتا ہے اور ٹنٹڈ گلاسز کے ساتھ وہ گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے. تو کیا یہ قید ہے یا اس کی اہمیت ہے؟ پروٹیکشن ہے. پروٹیکشن ہے, پروٹوکول ہے, اس کی اہمیت کا اظہار ہے. ہر کوئی اس سے جا کے ملاقات نہیں کر سکتا. یہی اہمیت خواتین کو پریزیڈنٹ لیول کی اہمیت شریعت مطہرہ نے دی ہے. واہ واہ واہ. اب خواتین کو اگر یہ قبول نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے اسی طرح رہیں جیسے عام آدمی ہوتا ہے. اب یہاں پر اس سوچ کو سامنے رکھنے کے بعد خواتین کے بائک چلانے میں نا بے شمار فسادات ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ان کا یہ انداز جو بیٹھنے کا ہوگا, ظاہر سی بات ہے وہ مردوں کی طرح معیوب ہوگا. تو جو شریعت خواتین کو مردوں کی طرح سجدہ کرنے سے منع کرتی ہو, کیا وہ اجازت دے گی کہ وہ مردوں کی طرح بائک پر اس طرح سے سوار ہو؟ پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر بالفرض خواتین اگر کسی تنہا روڈ پہ اس طرح سے بائک لے کر چل رہی تو مردوں کو تو ہم ٹو کر کے لے کے جاتے ہیں, بائک خراب ہو گئی, خواتین کا کیسے ہوگا؟ پھر جب رش کا معاملات ہوتے ہیں خصوصاً ہمارے شہر کے اندر تو اس کے اندر بائک ٹو بائک ٹچ ہو جاتی ہے, تو خواتین کے لیے وہاں پر پرابلم. اور پھر ہمارے یہاں پہ اوباش لڑکے وہ اور زیادہ جب خواتین کو اس طرح دیکھیں گے تو موجودہ دور کے اندر خواتین کو کار چلانے کی تو ہم اجازت دے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی سوچ کے ساتھ اگر بائک پر بیٹھیں گی تو پھر اس کو نقصان بھی ہوگا. اسی لیے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ اپنا چاہے وہ لیڈیز بائک جو ہوتی ہیں اس کو بھی اگر چلا رہی ہوں تو اس میں مناعت ہوگی کیونکہ فسادات بہت زیادہ ہیں. بہت اچھے, بہت سب. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ دعا کس چیز کا نام ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسباب سے ہٹ کر کسی کو پکاریں تو یہ دعا ہے, اور دعا اللہ کی عبادت ہے, لہذا ولیوں کو پکارنا بھی اسی ضمن میں آتا ہے اور یہ شرک ہے. اب دعا کس چیز کا نام ہے جب آپ یہ بتا دیں گے بھائی دعا کسے کہتے ہیں, عبادت کیا ہوتی ہے, اور اسباب سے ہٹ کر کسی کو پکارنا یہ کس زمرے میں آتا ہے, میں چاہوں گا کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے. لفظ دعا کا اگر ہم ایز پر ڈکشنری معنی دیکھیں لغوی مطلب تو اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. صحیح. تو اگر آپ یہ کہنا کہ پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اس کا لغوی مطلب دیکھیں تو پھر تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر طرح کی پکار اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. وہی بات ہوگی کہ یہاں پہ کنڈیشن ہم لگائیں گے, اور کنڈیشن کیا ہے کہ کیا کسی کو دور سے پکارنا, قریب سے پکارنا, اسباب کے ساتھ پکارنا, اسباب کے بغیر پکارنا, تو ہم قرآن سے پوچھیں گے. صحیح. اب یہاں پر اگر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو آپ کے سامنے جب پتا چلا نا کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ سفر کر کے آ رہی ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جب یہاں تک اس کا جو سفر کا راستہ تھا وہ 3 مہینے کی مسافت تھی. صحیح. نہیں جب وہ وہاں سے یہاں تک آتی تو 3 مہینے کی مسافت اس کو لگتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے, اپنے درباریوں سے, کہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آئے. واہ. اب آپ ذرا غور کریں کہ آپ کا یہ مطالبہ اسباب سے ہٹ کر تھا, کیونکہ یہاں سے وہاں جانا 3 مہینے اور وہاں سے واپس آنا 6 مہینے, اور اس کو کتنے مہینے لگنے, 3 مہینے. اس سے پہلے تو آ ہی نہیں سکتا. تو یہ مطالبہ اسباب سے ہٹ کر تھا, مدد اسباب سے ہٹ کر مانگی گئی. کیا یہ شرک ہوگی؟ اللہ یقیناً نہیں. ایک جن کھڑا ہوا, اس نے اسباب سے ہٹ کر ایک دعویٰ کیا, میں لا کے دے سکتا ہوں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت ٹائم لگ جائے گا, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اللہ اکبر. تو آصف بن برخیہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا. اللہ اکبر. اور قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا ہے, قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے, قرآن اس کی عظمت کا ذکر کر رہا ہے. اگر یہ شرک ہوتا تو پھر قرآن کے بارے میں کیا حکم بیان کریں گے؟ اس کا مطلب یہ کنڈیشن تو بیکار ہے نا کہ اسباب سے ہٹ کر اگر پکاریں گے تو یہ عبادت ہے. یہ کنڈیشن تو نہیں لگ سکتی. اب دعا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کر, الہ سمجھ کر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، جی کسی اور کو بطور الہ مت پکارو. اور الہ کی تعریف خود اللہ نے بیان فرمائی کہ کون ہے اللہ کے علاوہ جس نے زمین کو تخلیق کیا ہو، جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا ہو. تو اگر کوئی اللہ کے ولیوں کو یہ سمجھے کہ اللہ کے ولی اللہ تعالیٰ چاہے نہ چاہے ہماری مدد کریں گے، تو ہم بھی کہتے ہیں شرک ہے. جی لیکن یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں. واہ واہ. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہیں، ان کو وسیلہ بنائیں گے، ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں گی. سبحان اللہ. اور یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب بی بی مریم کے پاس پہنچے تو وہاں پر جا کر اپنے لیے اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ اولاد کی دعا جو مانگ رہے ہیں وہ بھی اسباب سے ہٹ کرتی. اللہ اکبر. ظاہری اسباب کے تحت جو ان کی عمر کا اعتبار کیا جائے تو وہ اسباب سے ہٹ کر ہی تھی. تو اسباب سے ہٹ کر پکارنے والی قید درست نہیں ہے. خدا سمجھیں، معبود سمجھیں، عبادت کے لائق سمجھیں تو یہ پکارنا غلط ہے. ورنہ ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے کو اختیار کرتے ہیں. اور اس کی وجہ بس آخر میں یہ ذکر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری شریف کی حدیث قدسی اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، جی میں اس کو ضرور ضرور دیتا ہوں. واہ. تو ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ان کو تو ضرور ضرور ملے گا، انہیں کے وسیلے سے ہم دعا کر لیں. سبحان اللہ. تو بس یہ وسیلہ ہے، وسیلہ ہے. اور ڈائریکٹ بھی پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وسیلے کے طور پر اگر ہم ڈائریکٹ کہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا میں تجھے ستھرا بیٹا دوں، حالانکہ اولاد تو اللہ دیتا ہے. تو یہ براہ راست بھی اگر ہم پکار رہے ہیں تو وہاں پہ کانسیپٹ یہی ہے ہمارا، ان کو وسیلے کے طور پر ہم نے پکارا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے ہمارے پر کرم ہو جائے گا. بس یہ کانسیپٹ ہے تو درست ہے، اور یہ اکابرین سے ثابت بھی ہے. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. مفتی صاحب آپ جو پکارنے کی مثالیں دے رہے ہیں وہ سب آپ قرآن پاک سے اس کے جواز کی صورت بیان فرما رہے ہیں. تو یہ کن لوگوں نے ان کے ذہنوں میں باتیں ڈالی ہیں کہ بھئی پکارنا منع ہے؟ وہ کہاں پکارا گیا تھا کہ جو اللہ کے غیر تھے؟ ان آیات کو یہاں مطلب زبردستی کسی کے اوپر ڈالنا. دیکھیں اس کے سلسلے میں نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم کے بارے میں بیان کیا تھا جس قوم نے حضرت علی پر بھی قرآن کی روشنی میں ہی شرک کا فتویٰ لگایا تھا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک حکم مقرر کیا. تو وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم اس کا فیصلہ کیوں مانیں، ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو صرف اللہ کا ہوگا. اللہ. حضرت علی نے شرک کر دیا. تو اس قوم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ہر دور میں ظاہر ہوگی، خارجی قوم ہر دور میں ظاہر ہوگی. اور اس کی علامت یہ بیان کی گئی کہ ان کی عادت یہ ہوگی کہ جو اللہ کے ولیوں پر، جو نیک لوگوں پر، مومنین پر وہ آیتیں چسپا کریں گے جو بتوں کے بارے میں نازل ہیں. یہ علامتیں بیان کی گئی. اللہ. تو یہ کوئی آج کے دور کی نہیں ہے، یہ بیان کی جا چکی ہے، کی جا چکی ہے. ہمیں اس سے بچنا. اور میں یہ ذکر کروں کہ اس قوم کی ایک اور علامت یہ ذکر کی کہ جب ہم ان کی عبادتوں کو دیکھیں گے تو اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھیں گے. یعنی نمازیں بھی پڑھیں گے، وہی داڑیاں بھی ہوں گی، امامیں بھی ہوں گے، سنت کے مطابق لباس بھی ہوگا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا. اللہ. تو اگر کوئی بہت زیادہ شرک 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 کے رٹ لگاتا ہو تو سمجھ جائیے گا کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کسی ایسی قوم سے ہے. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ کبھی ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں پایا کہ بھائی اگر آپ کو میڈیسن پڑھنی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے یا اس کی جو نصاب ہے پڑھانے والوں سے نہ پڑھیں بلکہ خود ہی کتابیں لیں اور پڑھ لیں. وکلا کے بارے میں وکیل بننا ہے، جج بننا ہے تو آپ اس کی پڑھائی کسی پڑھانے والے سے نہ سمجھیں، خود ہی کتابیں لے کے پڑھیں. یہ کہتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا. یہ صرف دین کے لیے ہی ہے. لوگ موٹیویشنل سو کولڈ موٹیویشنل اسپیکرز یہ کیوں کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ بھائی کسی اللہ والے نے اگر یہ باتیں ہمیں سمجھائی ہیں خود سمجھ کر کہ ان کے اندر اتنی صلاحیت اور اہلیت تھی کہ وہ سب اس کے اسرار و رموز کو جان کر قرآن پاک کو سمجھ کر احادیث مبارکہ سمجھ کر ہم تک پہنچا رہے ہیں، ان کی نہ سنیں، قرآن کو خود پڑھیں. بے شک آپ کے اندر آپ کو قاعدہ بھی پڑھنے آتا ہو نہ آتا ہو، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر اپنے ذہن کے مطابق عمل کریں. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، کہ قرآن جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. صحیح. اب قرآن کا اگر ہم دیکھیں تو یہ قرآن عربی میں نازل ہوا تو صحابہ کو تو چاہیے تھا کہ وہ قرآن کو سامنے رکھتے خود ہی سیکھ لیتے. جی عربی میں بالکل ٹھیک ہے نا. صحابہ کے لیے تو مسئلہ ہے ہی نہیں. آج کل کے موٹیویشنل اسپیکرز یا انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹرز جو پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ترجمہ پڑھ رہے ہیں. کسی نے ترجمہ کیا اس کو پڑھ رہے، اس سے نتیجہ نکالا. صحابہ تو ڈائریکٹ قرآن سمجھ سکتے تھے. بہت ساروں کو تو عربی آتی بھی نہیں. ہاں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اس نبی کی شان یہ ہے کہ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. واہ واہ. تو وہ جو صحابہ نے سکھایا اس طرز عمل کو دیکھیں نا کہ صحابہ نے سرکار علیہ السلام سے سیکھا ہے.
خود سے نتیجہ نہیں نکالا. اللہ. اور ایسے جو افراد ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا خود سے نتیجہ نکالیں, جی جی, خود سے سامنے رکھیں. میں صرف ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ قرآن میں عورت کی عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں. ٹھیک ہے. امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے اس میں. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ قروء سے مراد ایام طہور ہے, اور امام اعظم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ناپاکی کا ایام مراد ہے. اب موٹیویشنل اسپیکرز یا ایسے جو پروفیسرز انجینئرز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دلیل کی روشنی میں بتائیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اب آپ کہیں کہ اس کے ترجمے میں یہ لکھا ہے, اس کے ترجمے میں یہ لکھا ہے, اور میرا ذہن یہ کہتا ہے, تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. قرآن میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قرآن میں کوئی اپنی مرضی سے کوئی کلام کرے اور وہ نتیجہ صحیح بھی نکال لے تب بھی وہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آج اس نے صحیح نتیجہ نکالا ہے, کل وہ غلط نکالے گا. عوام کے یہاں پر اب یہ ہمارے یہاں پر ایک جو نا وہ معاملہ ہے کہ اگر آپ کو مشہور ہونا ہے نا آپ بڑوں سے اختلاف کر لیں. جی, آپ بڑوں سے اختلاف کریں گے آپ مشہور ہو جائیں گے. اور عوام یہ دیکھتی ہے کہ اس کا بولنے کا اسٹائل بہت اچھا ہے, یہ شکل و صورت کے اعتبار سے ہمارے جیسا ہے, یہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, ہمارے مزاج کے مطابق باتیں کرتا ہے, اس لیے سنتے ہیں. اور علماء سخت باتیں کرتے ہیں, علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو نیکیاں کرنی پڑیں گی, تو وہ بری لگتی ہیں. اور وہی بات ہے کہ اگر آپ علماء کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر آپ ایسے کے پاس جائیں, ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے کمپاؤنڈر سے آپ علاج کروائیں. جی, واہ واہ واہ. پھر اگر آپ یہ علماء کی اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ کمپاؤنڈر سے علاج کرائیں, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, پھر آپ دین کے معاملے میں بھی کہیں اور. اللہ, دین کو اتنا مظلوم نہ بنائیں. بہت اچھے, بہت اچھے. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کہ کوئی اگر ضد کا مسئلہ نہ ہوا تو یقیناً یہ والی بات سننے کے بعد ہر بندہ یہ ذہن بنائے گا کہ بھئی جو بندہ جس چیز کا ماہر ہو, ایکسپرٹ ہو, اسی کے پاس جانا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا سولوشن ہو سکے. لیکن یہاں پر اکاؤنٹنٹ, اب مثال کے طور پر پلس مائنس آپ کو بھی کرنا آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے. لیکن اگر میں اکاؤنٹنٹ کی جاب لینے جاؤں اور وہاں پر سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ریکوائرڈ ہو تو کیا آپ کو اور مجھے رکھیں گے؟ نہیں, مجھے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ علامہ صاحب ہیں, آپ دین بیان کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. آپ سے کہیں گے آپ ثنا خوانی اچھی کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. تو پھر دین کو اتنا مظلوم کیوں بنایا آپ نے؟ اکاؤنٹس کی فیلڈ پہ آپ کسی کو نہیں بٹھا رہے, اور یہاں پر آپ ہر کوئی آ کے گفتگو کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ دین کو مظلومیت کا شکار کیا جا رہا ہے, اور اس میں عوام کو یہ چاہیے کہ وہ علماء سے رابطہ رکھیں, ورنہ گمراہی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. مفتی صاحب, بڑا اہم مسئلہ بلکہ حساس مسئلہ ہے, اور بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی اپنی زوجہ کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتا ہے, اور پھر کہیں سے بھی کوئی فتویٰ لے کر شرعی تقاضے پورے کیے بغیر ساتھ زندگی گزارنے لگتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے پوچھ لیا ہے, دیکھا جائے گا, یہ تو ان کی ذمہ داری ہے, ہم نے ان سے پوچھ لیا ہے. تو یہ کیا کہیں گے اس معاملے کو کہ بھئی کسی خاص معاملے میں خاص لوگوں کے پاس جا کر ایک بالکل ہی الگ فتویٰ لے کر آ جانا اور پھر اس طرح زندگی گزارنا؟ اس سلسلے میں عوام کو حکم تو یہ ضرور ہے کہ علماء سے پوچھیں, لیکن علماء ربانیین سے پوچھیں جو صحیح علماء ہیں. اور جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جس پر متفقہ فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر وہاں پر کسی 1-2 علماء کی رائے نہیں چلتی. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو 3 طلاقوں والا مسئلہ ہے, اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بعض کہتے ہیں کہ بھئی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں سرکار کے دور میں. وہاں پہ 3 طلاقیں ایک ہی نہیں ہوتی تھی. وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ سرکار کے دور میں جب کوئی کلام کرتا تھا تو وہاں پہ 2 طرح کے رواج تھے. ایک یہ ہوتا تھا کہ وہ تاکید کے لیے کسی ورڈ کو ریپیٹ کرتے تھے, صحیح, اور ایک یہ ہوتا تھا کہ وہ 3 ورڈ ریپیٹ کرنے سے نیت ہی ان کی یہ ہوتی تھی کہ ہم 3 علیحدہ علیحدہ جملے کہہ رہے ہیں. صحیح. تو سرکار علیہ السلام جب کوئی معاملہ ایسا تھا تو سرکار اس سے قسم لیتے کہ بتاؤ تم نے تاکید کی ہے یا تم نے 3 علیحدہ طلاقیں دی. صحیح. تو اگر وہ قسم کھا کے کہتا تھا تاکید ہے تو سرکار ایک نافذ کرتے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا جی, تو آپ کے دور میں یہ تاکید والے معنی لینا ختم ہو چکے تھے. آپ کے دور میں 3 سے 3 ہی مراد دی جاتی تھی. صحیح. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب کے ہمارے دور میں لوگوں نے عجلت کرنا شروع کر دی, لہٰذا اب 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گے. صحیح. اس دور میں تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا, تمام مجتہدین کا, یعنی چاروں مسالک اس پہ متفق ہیں, کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں. صحیح. لہٰذا اب آج کے دور میں کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو تاکید والے معنی مراد دیے تھے, تو اب یہ فتویٰ ہے کہ آپ نے تاکید والے معنی بھی مراد دیے ہوں گے. تو چونکہ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا, صحابہ متفق ہو گئے, تو اب اسی پر عمل کیا جائے گا. 3 طلاقیں اگر دی ہیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی. صحیح. اور اگر بالفرض
کوئی کہیں سے بھی فتویٰ لیتا ہے تو وہ فتویٰ قابل عمل نہیں ہے، اور شرعی تقاضا پورا کیے بغیر ساتھ رہیں گے تو یہ حرام ہوگا، اور اگر اس ساتھ رہنے کے نتیجے میں کوئی اولاد ہوگی تو وہ ولد الزنا ہوگی۔ اللہ تو یہ ہمیں محتاط رہنا ہوگا، یہ کفارے وغیرہ کے معاملات نہیں کہ کفارہ دے دی اور ساتھ رہ گئے، شرعی تقاضا جو ہے وہ پورا کرنا ہوگا، اور وہ بھی پری پلانڈ نہیں ہوگا، صحیح، اس کے لیے بھی جو شریعت کی تعلیمات ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، بھائی پہلے احتیاط کر لو، اتنے جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اصل میں سمجھتا ہوں جڑ وہی ہے کہ مسائل، جیسے اب نکاح کرنے بندہ جا رہا ہے تو نکاح کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے، اور مسائل نہیں سیکھتے تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی طلاق اگر دینی ہی پڑ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ شریعت نے بیان کیا گیا کہ ایک وقت میں ایک دیں، کب دیں، تاکہ بعد میں پچھتاوا ہو تو رجوع کرنے کے مسائل زیادہ نہ ہو، آپشن موجود ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے شریعت کو فالو کرنے میں عافیت ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے معاملات میں الجھے رہیں گے، پریشانی بہت ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آخری سوال ہے اس نشست میں کہ آج کل نوجوانوں میں شیشہ پینے کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، تو کیا شیشہ پینا جائز ہے یا اس سے منع کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں دیکھیں، حکم شرع یہ ہے کہ شریعت ہر اس چیز کو ناپسند رکھتی ہے کہ جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو، اچھا، جس سے صحت کا نقصان ہو سکتا ہو۔ شیشے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 100 سگریٹوں کے برابر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص ایک ساتھ 100 سگریٹ پیے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ نقصان تو ہے نا صحت کا، ڈاکٹرز بھی اس سے منع کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ہمارے علماء نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس طرح شیشے وغیرہ نہ پیے جائیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی نوجوان اس کے اندر مبتلا ہے تو وہ اس سے اجتناب کرے، اس میں شریعت کا بھی نقصان ہے اور اپنی صحت کا بھی نقصان ہے، صحیح، اور شریعت کا یہ حسن بھی ہے کہ شریعت ہمیں دیکھیں ہماری صحت کا لحاظ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ چیز استعمال نہ کرو، تو ہمیں پھر اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں پہ تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑے سے لطف کے لیے، دوستوں کی گیدرنگ کے لیے آپ اگر یہ کرتے ہیں تو آپ شریعت کی مخالفت کی وجہ سے آپ ناپسندیدہ عمل کے مرتکب ہوں گے، اور پھر اس میں جو ہے وہ صحت کا بھی نقصان ہے، تو اس لیے اس پر عمل کیا جائے۔ اور پیسوں کا الگ نقصان، پیسوں کا الگ نقصان ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ ذرا غور کریں، اگر 50 کے نوٹ کے اندر تمباکو ڈال دیا جائے اور کہا جائے اس کو پھونکو تو نہیں پھونکیں گے، لیکن اسی 50 کے نوٹ سے سگریٹ لے رہے ہیں اور اس کو پھونک رہے ہیں، تو اب اس میں خود غور کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، بہت سارے مسائل کا آپ نے بہت خوبصورت جواب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، IDS بہار شریعت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس خوبصورت پروگرام کی کتنی پیاری بات ہے، اور کیا اس کے اندر ہمیں واقعتاً نظر آ رہا ہے کہ کتنے مسائل کا بہترین حل ہمیں یہاں موجود مفتی صاحب کے ذریعے مل رہا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل پر سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ یار مسئلہ سنا ہوا تو تھا، ہاں یار میں سنا ہوتا میں بتاؤں گا۔ بھائی ہر بندہ مسئلہ بتانے کا اہل نہیں ہوتا، ہاں ٹھیک ہے اپنی ذات کے لیے وہ سمجھ لیتا ہے، مگر آپ کے اندر یہ اہلیت تو ہے نا کہ ایک مسئلہ مفتی صاحب نے اتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے اور اتنے مدلل انداز میں بیان کیا ہے، تو اس کو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں نا اپنے دوست احباب سے۔ یہ صلاحیت تو کم و بیش ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، تو آئیے آپ بھی اس مشن کا حصہ بن جائیے، اور یہ جو خوبصورت مسائل کے حل پر مبنی جن میں شرعی طور پر ان کا حل بتایا گیا ہے، ان